اہم ہے. کسی اور سے اپیل کریں اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے, لوگوں سے اپیل کریں اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے, لیکن یہ فار دا ٹائم بینگ سولوشن ہے. پرماننٹ سولوشن کیا ہے اس سارے مسائل کا جس میں ہمارا ملک پھیلا ہوا ہے؟ ابھی تو یہ فار ٹائم بینگ اس کو سرد کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ یہ مہینے ڈیڑھ مہینے میں سارے ملک میں پھیل جائے گی. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب ہمیں وقت دینے کا, ہمیں اپنے خیالات سے اور ہمارے ویورز کو آگاہ کرنے کا کہ صورتحال ہے کیا راولپنڈی میں, اور ساتھ ساتھ اس صورتحال کو مزید پھیلنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے. ناظرین, بریک کا وقت ہوا ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اس وقت انٹرفیتھ ہارمنی کے ایک اسکالر ڈاکٹر نعیم مشتاق ہمارے ساتھ ہوں گے, کیونکہ یہ صورتحال آج کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم نے پورے ملک کے حالات بھی ٹھیک کرنے ہیں اور اپنے مستقبل کو بھی ہم نے ایز پاکستانی, ایز سٹیزن آف دس کنٹری ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اسٹے ود اس. کیا تو پھر کیا جیا. ویلکم بیک ناظرین, آج اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر, اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب. یہ لیڈرشپ اینڈ آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ, انٹرفیتھ ڈائلاگ, پیس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف لانے کا. شیخ رشید صاحب کے ساتھ آپ نے ہماری گفتگو سنی, بہت سارے پوائنٹ تھے جو ہم نے ان سے بات کی. اگر اوور آل ایک لارجر پکچر میں آپ سے بات کی جائے, اس ملک میں انتہا پسندی بہت عروج پہ پہنچ چکی ہے. کسی ایک مسلک سے ہٹ کے, کسی ایک فرقے سے ہٹ کے, میں اوور آل ایک سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. کانفلکٹ مینجمنٹ, پیس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے اس صورتحال کو اگر کچھ سائنٹیفک ٹولز ہیں, کچھ دنیا کے ماڈلز ہیں, دنیا نے اس طرح کی صورتحال پہ کنٹرول کیا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوق صاحب, اس کا جو میں نے انالائز کیا سچویشن کو, ابھی جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن مذہبی نہیں, پولیٹیکل اس کے روٹس ہیں. بینگ فرام سنی بیک گراؤنڈ سے میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کمیونٹی جو پاکستان کی ہے, یہ پاکستان کی شان بھی ہے اور یہ بنیاد بھی ہے. پاکستانی ہے, بالکل ہے, اور ان کو کسی بھی سینس میں آپ ایک طرح سے سپریٹ کر کے نہیں دے سکتے, اس لیے کہ پاکستان کے جسم اور جان میں یہ ایکول کنٹریبیوٹ انہوں نے کیا ہے, پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں رول پلے کیا ہے. ابھی جو سچویشن میں نے دیکھا ہے کہ جہاں دہشت گردی کے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, تو یہ بھی دہشت گردی کا ہی کیس ہے, بٹ انفارچونیٹلی اس میں مذہب اور مذہبی لوگ استعمال ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے یہ سیکٹیرین وائلنس کی طرف چلا گیا. جب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں, یعنی ٹینڈنسی وہی ہے ایکسٹریم اپروچ والی, ایکسٹریمزم والی, وہ کسی بھی فارم میں, کسی بھی شیپ میں ہمارے سامنے آ جائے. ایگزیکٹلی. جب ہم ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں, ٹیررزم کی بات کرتے ہیں, انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں, تو سائیکولوجیکلی ہمارا دھیان چلا جاتا ہے مذہب کی طرف. اس ملک میں انتہا پسندی, دہشت گردی یا ایکسٹریمزم کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ صرف مذہب میں نہیں ہیں, وہ پالیٹکس میں بھی ہیں. آپ کو رویے ادھر بھی نظر آئے, اوور آل اپروچ میں ہے, وہ ایٹیچیوڈ میں ہے, وہ رویوں. ایگزیکٹلی. تو اب اگر یہ دیکھیں کہ یہ سیکٹیرین اللہ نہ کرے یہ بہت زیادہ آگے معاملہ چلا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ اب تک شیعہ کمیونٹی کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں, جو اسکالرس ہیں, انہوں نے بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. اسی طرح جو سنی اسکول آف تھاٹس ہیں, انہوں نے بھی بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. اور دونوں پارٹیز سمجھتی ہیں, دونوں پوائنٹ آف ویو رکھنے والے جو طبقے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی تھرڈ ایول فورسز کی کارروائی ہے, جس کا نشانہ شیعہ کمیونٹی بھی ہے اور سنی کمیونٹی بھی ہے, اور پاکستان ہے, اور پاکستان کے عوام ہے. ایگزیکٹلی. اور ان کو آپس میں لڑا کے وہ اپنے مقاصد پورے کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیو کو بھی مبارکباد دینی چاہیے کہ ابھی تک انہوں نے صبر و تحمل سے یہ سارے معاملات کو ہینڈل کیا ہوا ہے. سنی اسکالرز نے بھی آ کے کنڈیمڈ کیے سارے معاملات کو. اب جو دونوں کمیونٹیز کی طرف سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اس کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے پولیٹیکل انوالومنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اس میں جیسے ہم لیڈرشپ مینجمنٹ میں کہتے ہیں کہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں تو آدھی پرابلم وہیں ختم ہو جاتی ہے. تو پولیٹیکل فورسز کو چاہیے کہ یہ ریلیجیس کمیونٹیز کے ساتھ بیٹھ کے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ پرابلم کریٹ کس وجہ سے ہوئی. جب وہ انڈرسٹینڈ کر لیں, آئیڈینٹیفائی کر لیں اس پرابلم کو, تو مل جل کر پھر سیکنڈ چیز آتی ہے کمیونیکیشن اینڈ کوآرڈینیشن. میں اس نقطے کو جو آپ نے کہا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اب چاہیے کہ وہ اس مومنٹ کو سیز کریں, دونوں طرف سے تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. علماء کرام ہر مکتبہ فکر کے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کول ڈاؤن صورتحال کرنے کے لیے. اس وقت ناظرین لاہور چلتے ہیں, اور لاہور
वेलकम बैक नाजरीन, अपनी गुफ्तगू को हम जारी रखते हैं। डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, साजिश का जिक्र बार बार हो रहा है कि ये वाकया एक साजिश का हिस्सा है। सूरत हाल ये है कि जितने भी पाकिस्तान के उलमा हैं, किसी भी आलिम दीन ने खुद कुछ हमलों को जायज करार नहीं दिया, सब उसके खिलाफ फतवे दे रहे हैं। जो बड़ी सियासी मजहबी जमातें हैं, JUIF है, JUI समीउल हक है, जमात इस्लामी है, किसी प्लेटफॉर्म से इन खुदकुश हमलों को जायज करार नहीं दिया जा रहा, और फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, ये तो मजहबी इंतहा पसंद हैं जो खुदकुश हमले कर रहे हैं। साजिश को बेनकाब किसने करना है? वही सवाल जो मैंने अपने रिपोर्टर को लाहौर में कमर जब्बार से किया था, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, उसमें शौकत साहब, मेरे नज़दीक साजिश को बेनकाब करने के लिए बेहतरीन पार्टी जो इस पोजीशन में है कि इसको बेनकाब कर सके, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रूलिंग पार्टी है, ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टी, ओवरऑल जो इस वक्त गवर्नमेंट में है, क्योंकि उनके कंट्रोल में सारी एजेंसीज हैं, सबसे ज्यादा बेहतरीन इंफॉर्मेशन उन्हीं के पास होती है। अब इसलिए मैंने कहा था कि अगर हम कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट की तरफ से उसमें लैक आएगा, कहीं भी कमी आएगी, उसका खमियाजा रिलीजियस कम्युनिटीज को, पाकिस्तान के लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि कंफ्यूज माइंड के साथ जब गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिटी नहीं होगी तो मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगा, वहां पे देखूंगा क्या लोग बातें कर रहे हैं, मैं अपने अजीजो अकारब से बात करूंगा, तो मैं एक तो खुद भी कंफ्यूज हूं क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं। देखिए ना, कोई भी गवर्नमेंट हो, फॉरगेट अबाउट के अभी नवाज लीग की गवर्नमेंट है या पिछली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, कोई भी हुकूमत हो, उसका बुनियादी फर्ज अपने शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि उसके क्रेडिट में बैड नेम आए। हुकूमतें तो अपनी जगह पे कोशिश करती हैं, मादी में भी करती रही हैं, और ये हुकूमत भी डिफरेंट ऑप्शन पे काम कर रही है। तो हुकूमत जो आप कह रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं आएगी, मेरे ख्याल में हुकूमतें तो क्लियर है कि हमने मुल्क में अमन करना है, और स्पेशली अब जबकि हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, तो हुकूमत तो क्लियर है अपने स्टैंड। एग्जैक्टली, मैं किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम पब्लिक को क्लैरिटी देना है ताकि वो कंफ्यूजन से निकल आए और कंफ्यूजन में खुद से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके खुद से सोल्यूशन की तरफ ना जाएं। जब वो खुद पब्लिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगी, खुद सोल्यूशन करेगी, तो फिर इंस्टीट्यूशन के हाथ से वो सारा मामला निकल जाएगा। तो पब्लिक का, गवर्नमेंट का, इंस्टीट्यूशन का, खा वो कोई भी हो, उसका ये काम होता है कि इन सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर वो फौरी तौर पर पब्लिक को क्लियर करे कि असल सिचुएशन क्या है। अभी जैसे उलमाए कराम के साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात हुई है, क्या बात हुई है, सबको आके जॉइंट स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्लैरिटी हो मीडिया के ऊपर, ताकि लोग अपनी इन्फॉर्मेशन उनको पता हो कि हमने कहाँ से लेनी है। अगर इंस्टीट्यूशन ने एक डिफरेंट स्टेटमेंट दे दी, स्कॉलर रिलीजियस लीडरशिप ने डिफरेंट स्टेटमेंट दे दी, तो वो स्टेटमेंट की कंफ्यूजन फिर आग लगाने में मददगार साबित होगी। दिस इज व्हाट आई मीन कि साजिश को बेनकाब करना है, तो इससे बेहतरीन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम है वजारत दाखिला होगी या जो रिलीजियस लीडरशिप है मुख्तलिफ कम्युनिटीज की, हुकूमत की तरफ से क्लैरिटी भरपूर होनी चाहिए ताकि लोग अपने फैसले खुद ना करें, लोगों का ट्रस्ट हो अपनी हुकूमत पर कि हुकूमत उनको क्लैरिटी भी दे रही है और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे इक़दाम ले रही है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब एक और सवाल पैदा होता है कि आपने शुरू में कहा कि पॉलिटिकल डायमेंशन है इस मसले की। हेट मटेरियल बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में है। ओवर द लास्ट 30-40 ईयर्स वो मटेरियल बिल्कुल आम है। बहुत सारी हुकूमतों ने कोशिश की कि इस पे पाबंदी लगाई जाए। वो प्रिंट फॉर्म में भी है, वो ऑडियो फॉर्म में भी है, वो वीडियो फॉर्म में भी है। इस तरह की सूरत हाल में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वाले थीसिस क्या सजेस्ट करते हैं? दुनिया का मॉडल क्या आ रहा है इसी सूरत हाल को टैकल करने के लिए? इसमें जो हम इंटरफेथ डायलॉग में हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो लीडरशिप और मैनेजमेंट में भी पढ़ाते हैं कि जब आपने कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना हो तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि कॉमनैलिटीज पे फोकस कीजिए, वो चीजें जो आप में और मेरे दरमियान मुश्तरक हैं, क्योंकि डिफरेंस जो है वो आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करता है। मैं अगर अपने किसी मसीही भाई के साथ बात कर रहा हूँ या अपने किसी शिया भाई के साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं सुन्नी हूँ या मुसलमान हूँ, तो मेरा डिफरेंस मुझे सुन्नी या मुसलमान होने एस्टेब्लिश करने में मदद देता है। तो डिफरेंस आपकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए होते हैं बस, मगर उस डिफरेंस के ऊपर झगड़ा क्रिएट करने के लिए नहीं। जो आपने सोशल लेवल के ऊपर ताल्लुकात एस्टेब्लिश करने हैं कम्युनिटीज के अंदर, ख्वाह वो किसी ग्रुप के दरमियान हो या इंडिविजुअल के दरमियान, वो हमेशा कॉमनैलिटीज की बुनियाद पे होते हैं। इसकी छोटी सी मैं मिसाल दूंगा कि हमारे यहाँ मजहब इस्लाम को मजहब के सेंस में लिया जाता है। अगर आप इस्लामी तालीमात को पढ़ें तो अल्लाह ताला ने अपना तारुफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल
العالمین کر کے کروایا کہ وہ تمام تمام جہانوں کا، مسلمانوں کا نہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے رحمت رحمت للعالمین، ٹھیک ہے، تمام جہانوں کے لیے وہ رحمت۔ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے صرف، اس کے علاوہ قرآن پاک کا جو تعارف ہے وہ تمام کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے شفا ہے کہ جو بھی اس میں سے گائیڈنس لینا چاہے گا۔ اب اللہ بھی کائنات عالمین کا ہے، رسول بھی عالمین کے لیے ہیں، کتاب بھی عالمین میں ہے۔ اسی کانسیپٹ کی بیس پر جو اسلام کے اندر امت کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ امت میں ساری کائنات شامل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دائرہ رحمت ہے اس میں نان مسلمز بھی شامل ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جنہوں نے آپ کی رسالت کو پہچانا، قبول کیا، ان کو ایک عنوان دے دیا کہ یہ مسلمان ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کراچی سے ہمارے اپنے کورسپونڈنٹ زین علی بات چیت کرنے کا۔ ناظرین، ہم بھی اسی اپیل میں شامل ہیں، ہم بھی یہ اپیل کریں گے کہ صورتحال کو ٹھنڈا کیا جائے، صورتحال کو نارمل کیا جائے۔ پاکستان تشدد اور وائلنس کا بالکل متحمل نہیں ہو سکتا۔ جو ہماری انٹرنل سچویشن ہے، جو ہمارے بارڈر پہ صورتحال ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہیں، یہ فرمائیے کہ جب بھی خدا نہ خواستہ انفارچونیٹلی اس طرح کا کوئی ملک میں واقع ہوتا ہے، ہم پھر علماء کی طرف جاتے ہیں، ہم پھر دوسرے سیگمنٹ آف سوسائٹی کی طرف جاتے ہیں، حکومت جو ہے وہ ریئیکشن میں آ جاتی ہے۔ ریئیکشنری موڈ سے نکل کر ہم کب ایک پرماننٹ سولوشن کی طرف جائیں گے، ریٹ آف دی اسٹیٹ کب اسٹیبلش کریں گے؟ اس کے لیے آپ کے کیا سجیشن ہے آپ کے اس ساری اسٹڈیز کے حوالے سے؟ میری سجیشنز ہمبل تو یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے کہ وہ کس قسم کا پاکستان چاہتے ہیں۔ وہ انتہا پسند تنظیموں کا اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ یا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ویژن کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی انسٹرکشنز، اپنی گائیڈنس کس سے لینی ہے، علماء کرام سے یا ایکسٹریمسٹ گروپس کے ساتھ۔ ابھی سچویشن جو میں نے دیکھی ہے، کیا یہ کلیئر نہیں ہے ملک میں کہ ہم نے فاؤنڈر آف دی نیشن قائد اعظم محمد علی جناح کے نقش قدم پہ چلنا ہے؟ جو ویژن ان کا تھا، باقی جو سب سیکوینٹ لیڈرشپ آئی اس لیڈرشپ نے قائد اعظم کی ویژن کو فالو کرنا ہے، ایک ماڈریٹ، ایک اچھا پاکستان، پراسپرس پاکستان جس میں سب کو ایکول اپرچونٹیز ہوں۔ ایگزیکٹلی کلیئرٹی تو ہے۔ اگر وہ کوئی جیسے پیاسا ہے، اگر اس کو پانی کی تلاش ہے تو پانی تو موجود ہے پاکستان میں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پینا کہاں سے چاہتا ہے۔ تو جہاں سے پیے گا وہاں پہ پانی کی ویرائٹی بھی ڈفرینٹ ہے۔ تو اگر آپ نے خالصتاً صاف ستھرا صحت کے لیے اچھا پانی پینا ہے تو وہ ایک ہی سورس ہے آپ کے پاس، اور وہ یہ ہے کہ جو قائد اعظم کے افکار ہیں، علامہ اقبال کے افکار ہیں، اور جو قرآن و سنت کی صحیح تعبیر ہے، مسلکی تعبیر جو کچھ ہمارا اثاثہ ہے پہلے سے ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے ایک اچھے ملک کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں پر بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم تھوڑا سا اس سبجیکٹ سے ہٹ جائیں گے۔